فائنل ہینڈلنگ ٹیسٹ، آفیسر کمانڈنگ آصف سر، ونگ کمانڈر آصف، ان کے ساتھ میرا بردر کیا ہوا تھا کہ میرا رن وے چینج ہو گیا. میں پہلا کورس کا بندہ جا رہا تھا فائنل ہینڈلنگ ٹیسٹ پہ. اس دن ونڈ چینج ہو گئی اور میں نے اب اندازہ کریں کہ 49 مشن جو ہے وہ ایک ہی رن وے پہ لینڈ کیا ہوا ہے 27 رائٹ پہ، یعنی آپ کی اپروچ ساری جو ہے وہ رائٹ پہ چل رہی ہے. لیکن اس دن انہوں نے رن وے چینج کر دیا کیونکہ ونڈ جو تھی جہاز کے لیے ٹیل ونڈ جو بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو آپ ٹیل ونڈ میں نہ ٹیک آف کرتے ہیں نہ ٹیل ونڈ میں ہم لینڈنگ کرتے ہیں. ٹیل ونڈ میں اگر آپ لینڈنگ کریں گے تو جہاز آپ کا رکے گا ہی نہیں ٹچ ڈاؤن کے بعد، کیونکہ ٹیل ونڈ آپ کو ایکسٹرا ایئر اسپیڈ دیتی ہے. اگر 20 ناٹس آپ کی ٹیل ونڈ آ رہی ہے اور آپ 80 ناٹس آپ کی لینڈنگ اسپیڈ ہے، 60 ناٹس جو انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ جو ہوتی ہے نا، اے ایس ایس کو مطلب ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر کہتے ہیں، وہ جو انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ ہوتی ہے وہ ود ریفرنس ٹو آپ کی جو سامنے سے جو ایئر آپ کے آ رہی ہے. جہاز کے سسٹم اس کے مطابق بنے ہوتے ہیں کہ اگر سامنے سے جو ایئر انٹیک آ رہی ہے، ایئر سپیڈ اور گراؤنڈ سپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایئر سپیڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ، اور گراؤنڈ سپیڈ یعنی جو جہاز کا جو سایہ ہے وہ کس سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے، اور جو ایئر سپیڈ جو ایئر آپ کے اس میں جو پیٹو ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر جو جس رفتار سے اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے اس کو ایئر سپیڈ کہا جاتا ہے. جہاز کے جو اسٹال سسٹمز ہوتے ہیں، جو اسٹال وارننگ سسٹم ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کی پیٹو ٹیوب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایئر سپیڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ تو نارمل فلائی کر رہے ہیں، ٹیل ونڈ کی وجہ سے اپنی گراؤنڈ سپیڈ جو وہ بڑھ چکی ہے، وہ جتنے وہ اس میں ایڈ کر لیں آپ. اگر آپ 80 ناٹس کی سپیڈ سے جا رہے ہیں اپنی طرف سے اور 20 ناٹ آپ کی ٹیل ونڈ ہے تو 100 ناٹس بن جاتے ہیں. اور 100 ناٹ پہ جہاز جو ہے نا وہ تو بھائی کروازیاں بھی کھا سکتا ہے، سٹل لیول کی ہوتی ہے، تو آپ لینڈ نہیں کر سکتے ٹیل ونڈ میں. اسی طرح ٹیک آف بھی نہیں آپ کرتے کیونکہ جہاز جو ہے وہ اس کی گراؤنڈ سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہوتی ہے ٹیل ونڈ کی وجہ سے. تو جہاز اپنی طرف سے 80-85 ناٹس پہ پہنچ چکا ہوتا ہے آلریڈی. جب آپ کے جو ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر ہے وہ آپ کو 50-60 ناٹ شو کر آتا ہے، تو آپ اسی پلیکے میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاز اڑتا نہیں ہے اور رن وے آپ اوور شوٹ کر لیتے ہیں. تو آلویز وی فلائی ان ٹو دا ونڈ. کراس ونڈ بھی ہو جائے کوئی تھوڑی بہت، کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 o'clock 10 o'clock کی کراس ونڈ آ جائے ڈزنٹ میٹر، لیکن بالکل اس سائڈ کی بھی کراس ونڈ آ رہی ہے دین وی ڈونٹ ڈو اٹ. We try not to land in 90 degree side wind. اور ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے، مطلب ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ ہم 10 to 15 knots آف ونڈ سے اوپر ایکسیڈ نہیں کرتے تھے. تو چونکہ ٹیل ونڈز آ رہی تھیں تو میرے انسٹرکٹر صاحب نے جو جیسے ہم ٹیکسی آؤٹ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت ہمیں پتہ لگا کہ رن وے جو ہے وہ 10 لیفٹ ہے، 09 لیفٹ. ادھر سے 27 آ گیا اور ادھر سے 09 لیفٹ ہے. تو اس سے سر راستے نے پھر کنفرم کیا، آر یو شیور اے ٹی سی والے کو، جو ٹاور والے تھے ان سے، انہوں نے کہا سر ٹوڈے دا رن وے ان یوز وڈ بی 09 لیفٹ. اچھا سر آصف نے میری طرف دیکھا، کہتے ہیں کیا کرنا ہے، کل فلائی کرنا ہے، ابھی ابورٹ کر دیتے ہیں، یا تم نے آج ہی جانا ہے، رن وے چینج ہو گیا. تو میں نے کہا سر آئی ایم فلی موٹیویٹڈ اینڈ آئی ول گو ٹوڈے. کیونکہ اب میں جو اگلا مارکا کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پورے کورس میں آئی واز دا فرسٹ ون ہو واز گونا کمپلیٹ ہز FHT فائنل ہینڈلنگ ٹیسٹ. پرائمری فلائٹ ٹریننگ میں سب سے پہلا کمپلیٹ کرتا، اینڈ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی ون ایلس ٹو ٹیک دیٹ کریڈٹ فرام می. یہ ہماری اس وقت ریس تھی آپس میں سب کی. تو سوچ لو، میں نے کہا سر آئی ایم پازیٹیو آئی ول گو. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یو ہیو دا کنٹرولس، شو می یور مشن. تو بس پھر اس میں بس پرسیپشن تھوڑی چیز ہوتی ہے کہ اب آپ نے پہلے جو آپ ہر جگہ رائٹ پہ ٹرن کرتے تھے، ڈاؤن پہ بھی رائٹ پہ ٹرن کیا، بیس لائن پہ بھی رائٹ پہ، لینڈنگ پہ بھی رائٹ پہ آ رہے، اب یہ آپ کی اپروچ چینج ہوگی، اب لیفٹ ہو گیا سارا کچھ. بڑا فرق پڑتا ہے. میں کہا پرسیپشن بھی ساری فلائنگ ہوتی ہے. تو اتنا اچھا مشن تو نہیں ہوا اگین جسٹ بیکاز آف دس ہول پرسیپشن گاٹ چینج. ہاں جو ایریا میں جا کے جو کرنا تھا، مطلب سی ٹرن کو دکھائے، یہ پورا ایک پیٹرن میں دیکھیے. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جو ICSB میں ہوتی ہے آپ کی یہ جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں، اب میں اس سے کمپیئر کرتا ہوں کہ آبسٹیکل کے میں کوئی اسٹریٹجی دیکھی جاتی ہے، آپ کی پلاننگ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس طرح کون سی چیزیں کر رہے ہیں. دکھانا تو آپ نے سب کچھ ہے، وہ نو آبسٹیکل دکھا نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں. ان کی ترتیب آپ کیسے بناتے ہیں، ڈیفیکلٹی لیول آپ کون سے چوز کرتے ہیں.
تو ہمارا میں نے تو چوز کیے تھے جو ایزیئر ون تھے میرے لیے، کم از کم فار می. ہر بندے کا پرسیپشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی اسٹارٹڈ گوئنگ اپ ٹوورڈز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ون. اور ایئر فورس سے میں نے جو چیز نوٹ کی کہ جو ہمیں جو منور سکھائے جاتے ہیں اس میں بھی یہی حساب ہوتا ہے. پہلے آپ کو آسان سکھائے جاتے ہیں، پھر مشکل ہو جاتے ہیں، اور ایونچولی ان دی اینڈ آپ سب سے جو ٹف والا منور ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اپنی پوری اب اس میں سیٹس رہتے ہیں، 3 قسم کے سیٹس ہوگی. ایک تو لو لیول منورنگ ہوگی، ایک میڈیم لیول ہوگی، اور ایک ہائی لیول منورنگ ہوگی. ہائی لیول منورنگ سے میں نے کہا کہ اس میں کیوبن 8 آ گیا یا رول اوور دا ٹاپ آ گیا. میڈیم لیول میں آپ کے جو ہوتے ہیں آپ کے میکس ڈیٹ ٹرنز ہوتے ہیں. اور میڈیم لیول میں آپ کو لوپ آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کا بیرل رول آ گیا. لو لیول میں آپ کو ونگ اوور آ گیا، مطلب یہ کہ ونگ اوور کر دیا یا 45 ڈگری کا ٹرن مار دیا آپ نے، 60 ڈگری کا ٹرن مار دیا، یہ لو لیول. تو ان میں آپ شفلنگ کر سکتے ہیں اور کرے سجے کھبے، یعنی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کو 3 2 1 کر دیں یا 2 1 3 کر دیں یا 1 2 3 کر دیں، جس مرضی سیکوینس سے جائیں. اسی طرح میڈیم لیول میں آپ ان کو، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے پہلے ان کو دکھایا اسٹیپ ٹرن، سیدھے آپ نے کلائم کیا اور آپ پہنچ گئے جناب رول اوور ٹاپ کے لیے. وہاں پر رول اوور دکھا کے دوبارہ آپ آگے آپ ان کو 45 ڈگری ٹرن دکھا رہے ہیں. تو یہ بیڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے، ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے، ویسٹ آف ایئر کرافٹ فیول ہوتا ہے. تو آپ اس انداز میں ان کو جا کے دکھاتے ہیں کہ یو آر شوئنگ ایوری تھنگ. تو آپ نے پوری اپنی فلائنگ دکھانی ہے. سو واٹ یو ڈو از کہ آپ آگے تو پورا آپ نے وہ پلان کیا ہوتا ہے کہ میں کیا کس ٹائم پہ کون سا ایریا میرا کیا میں دکھاؤں گا. اور وہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی ایمرجنسی آپ کو دے سکتے ہیں. آپ کو فائنل ہے کہ یو آر ماسٹر آف دس ایئر کرافٹ ان 50 آورس. اور اگر جنرل فلائنگ ایئر دیکھیں تو آپ کے ٹوٹل 20 آورس بنتے ہیں، سوری 30 گھنٹے. 30 گھنٹے میں آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ ڈاگ فائٹ کے لیے ریڈی ہیں اس جہاز پہ کم از کم. اور اس میں وہ سارے منورز آپ ان کو کر کے دکھاتے ہیں. وہ بھی اگر صرف جو ایریا جوائننگ تھا اور اس کو جو لینڈنگ تھی وہ تھوڑی میری خراب ہوئی. جب میں نے لینڈ کیا نا تو سراسر مجھے یاد ہے ڈسکسٹنگ لینڈنگ. آئی ہیو نیور سین سچ اے ڈسکسٹنگ لینڈنگ. تو میں نے وہاں پہ تھوڑا سا اسمارٹی ماری. میں نے کہا سر وہ بیکاز پرابلی دا رن وے گارڈ تو کہتے ہیں میں تمہیں پہلے کہا تھا اینڈ یو سیڈ آئی کین ڈو اٹ. خیر واپس سے ہم نے ڈی بریف کیا. انہوں نے کہا کنگریچولیشنس یو آر دا فرسٹ ون ٹو پاس دی پرائمری فلائنگ ٹریننگ اینڈ ویٹ فار دا گڈ نیوز. یہ انہوں نے مجھے کہا. مجھے کہ کون سی گڈ نیوز ہے بھائی. تو خیر اس کے بعد پھر کرتے کرتے ہمارے اگلے 2-3 دن میں باقی جو کورس میٹ تھے جنہوں نے کیٹ پہ جانا تھا ان سب کی فلائنگ بھی FSTs بھی ہو گئی. تو پھر ہم ایک دن کرو روم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کہا بھی آفیسی فلائنگ از کالنگ U8. ان کے انہوں نے نام لیے. پہنچے ہم 8 بندے پہنچے ان کے آفس میں جا کے کھڑے ہوئے. تو انہوں نے پھر جو میں جانا کنگریچولیٹ کیا. ایک تو پاسنگ FST. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نیا ٹیسٹ پروگرام آیا اس کا ایئر فورس کا اینڈ we are assigning U8 guys and from tomorrow onwards you guys will not report to BFT, you will report to Cates Gordon جو BFT کی بلڈنگ میں ہی تھا. خیر ہم باہر نکلے تو باقی کورس میں بڑے رش کر رہے تھے یار کیا بات ہے دوسرے جہاز پہ چلے گئے آپ. تو انہوں نے تو کنٹینیو کرنا مشاق پہ. تو خیر ہم نے ٹریٹ شیٹ دی سب کو اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ڈے جو تھے وہ گیٹ میں پہنچ گئے. سو آئی گیس ٹل دس از آل فار ٹوڈے. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.